دنیا کے تمام وسائل سے بندے کو بچنا ضروری ہے اور زہد اختیار کرنا لازم ہے، کیونکہ بندہ تین حالت سے خالی نہیں ہے، اس کے حال تین امور سے خالی نہیں ہے۔ یا تو وہ صاحب بصیرت اور صاحب عقل ہے، تو اس کے لیے یہی بات کافی ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے، چہیتا ہے۔ اور یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے کہ دوست کا دشمن بھی انسان کا خود کا دشمن مانا جاتا ہے۔ جو سچے یار کا دشمن ہوتا ہے وہ بھی انسان کا خود کا دشمن مانا جاتا ہے۔ تو جو دنیا اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے، پاک پروردگار عالم کی ناپسندیدہ ہے، تو پھر وہ ایک انسان کو کیوں کر پسند ہو سکتی؟ ایک دنیا جو اللہ عز و جل کی مردود کردہ ہے، تو ایک عبادت گزار بندہ اس دنیا کو اپنے نزدیک محبوب کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس دنیا کو اپنے نزدیک پیارا اور حبیب کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو اس لیے دنیا کسی بھی عبادت گزار کے لیے پسندیدہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہے، تو عبادت گزار اللہ کا دوست ہے، اس وجہ سے اس کے نزدیک دنیا کسی طریقے سے محبوب نہیں ہو سکتی۔ دنیا عقل کو منتشر کرنے والی ہے، کہ انسان کی عقل کو پھیلا دینے والی ہے، عقل کو انتشار کا شکار کر دینے والی ہے، اور یہ عقل ہی انسان کا اصل جوہر ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ یا بندہ صاحب ہمت اور عبادت میں کوشش کرنے والے لوگوں میں سے ہے، عبادت کی کوشش کرتا ہے، عبادت کے لیے کوشاں رہتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے کہ دنیا اپنی نحوست میں اس قدر گر چکی ہے اور اس قدر اس بندے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے کہ اس کو عبادت کے ارادے سے باز رکھنا چاہتی ہے، عبادت کے ارادے سے اسے موڑنا چاہتی ہے، عبادت کے ارادے سے اسے محروم کرنا چاہتی ہے۔ اور دنیا کی فکر، دنیا کے وچار، دنیا کے لیے متعلق انسان کا سوچنا، یہ انسان کو اعمال خیر سے روکتا ہے، بڑے بڑے مصائب و آلام سے روکتا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کے لیے جب دنیا کی فکر اس قدر نقصان دہ ہے، دنیا کے سوچ اور دنیا کے متعلق اس کے وچار اس قدر پریشان کن ہے کہ اسے عبادت سے اور اعمال خیر سے روک دیتے ہیں، تو پھر خود دنیا کس قدر بڑی رکاوٹ بن کر کے پیش آنے والی ہے۔ جب عبادت، دنیا کے متعلق فکر کرنا عبادت کے لیے بریکر ہے، تو پھر دنیا پوری مکمل طور پر کس قدر پاورفل بریکر انسان کے لیے ثابت ہوگی۔ تیسری حالت یہ ہے کہ بندہ صاحب غفلت ہے، اہل غفلت میں سے ہے، اہل غفلت میں سے ہے، وہ عبادت کی پرواہ نہیں کرتا اور اسے عبادت سے خاص غرض نہیں رہی ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ایسا شخص جو اہل غفلت میں سے ہے، جو نہ حقائق کو سمجھنے کی بصیرت رکھتا ہے، نہ حقائق کو سمجھنے کی بصیرت رکھتا ہے، نہ سچائی کو دیکھنے کی بصارت رکھتا ہے، نہ عبادت کی توفیق ہے اسے، نہ نیکیاں حاصل کرنے کی فرصت ہے، نہ اعمال خیر کی مہلت ہے، اور نہ کار خیر بجا لانے کی ہمت ہے۔ تو ایسا غافل انسان، ایسا خدا کی عبادت سے، دربار خداوندی سے مڑا ہوا انسان، ایسا اللہ کے دربار سے پھرا ہوا انسان، اسے بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک نہ ایک دن جس دنیا سے میں محبت کرتا ہوں، اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، اس سے جدا ہونا پڑے گا، اس دنیا سے الگ ہونا پڑے گا۔ وہ ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا لے، یہ بات بہتر طریقے سے ذہن نشین کر لے کہ دنیا کو اسے چھوڑنا پڑے گا، دنیا سے اسے جدا ہونا پڑے گا۔ اور اگر وہ اتنا بالغ نظر نہیں ہے، وہ اس بات کو صحیح طریقے سے نہیں سوچ سکتا، تو کم از کم وہ یہ سوچ لے کہ میں تو دنیا کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، میں تو دنیا کا وفادار بن کے رہوں گا، میں تو دنیا کا مرید بن کر کے رہوں گا، میں تو دنیا کے لیے سب کچھ کروں گا، لیکن میں دنیا کا ساتھ دوں گا، میں دنیا کے ساتھ رہوں گا، لیکن دنیا میرے ساتھ نہیں رہے گی۔ میں دنیا کا وفادار رہوں گا، لیکن دنیا میری وفادار نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ دنیا اپنے مطلب سے ہے، دنیا ہے اور اپنا مطلب بے غرض مطلب کوئی، آشنا ملتا نہیں نہ آشنا ملتا نہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اگرچہ میں دنیا کے لیے ہمیشہ جیتا رہوں گا اور دنیا کا وفادار اور دنیا کا غلام بن کر کے رہوں گا، لیکن دنیا میرا ساتھ نہیں دینے والی، میں دنیا سے جدا ہونا نہیں بھی چاہوں گا تو دنیا مجھے اپنے سے جدا کر دے گی۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، ان بقیت لقت دنیا
فلم تبکی لہا فأی فائدۃ اذن لک فی طلبها وانفاق العمر عزیز علیہا، کہ اگر دنیا تیرے لیے باقی رہنے والی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں نے دنیا بہت اکٹھا کر لی ہے، میرے لیے دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر دنیا تیرے لیے باقی رہنے والا ہے تو دنیا کے لیے باقی نہیں رہنے والا، تو پھر تجھے کیا فائدہ اس کی طلب میں لگ کر کے اور عمر عزیز کو اس کے لیے خرچ کر کے، دنیا کے لیے عمر عزیز کو ضائع کر کے تجھے کیا فائدہ؟ جو دنیا تجھے الگ کر دینے والی ہے، جو دنیا تجھے چھوڑ دینے والی ہے۔